اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں یہ سب کو پتہ ہے کہ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ جو ہے محرم سے ہی شروع ہوتا ہے، جس طرح جنوری کا جو ہے انگلش والا انگریزوں کا سال اس سے شروع ہوتا ہے۔ اور ہمیں ہر مہینے میں جو چاند کو ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ دو اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان وردوان من الرحمن۔ اے اللہ، میں اس مہینے یا اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما۔ ہمارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اس نے یزید کو اس لیے یعنی اس کے ساتھ جو ہے پسند کیا کہ مطلب جہاد کو، کہ وہ ایک تو تکبر والے تھے اور ایک اللہ تعالیٰ کے ناشکر تھے، شراب پینے والا بندہ تھا، اور دوسرا جو دین کی طرف سے اس کا رجحان کم تھا، دنیاوی طرف میں وہ زیادہ لگا ہوا تھا۔ تو اس کے اندر یعنی گناہ ہیں بہت زیادہ تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ خیانت یعنی امانت میں خیانت والا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کو لے ہوا تھا، اور ایک یہ تھا کہ دنیا کے لیے بے صبر تھا کہ دنیا جلدی جلدی سے ملے، اور اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نکلا ہوا تھا۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے جو ہے وہ جہاد کیا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دین کو پھیلائیں اور اس کی باتوں کو، اللہ کی رضامندی کو دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں۔ تو اس لیے ہمارا جو محرم کا مہینہ ہے تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور ہمیں اس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 ماشاءاللہ ہمارا آج کل چل بھی رہا ہے، کہ آیت نمبر 36 میں ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، کسی کا حق چھیننا، کسی کا حق مارنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی نسبت ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا جو ہے بڑا گناہ ہے۔ ظلم ہر حال میں بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ اللہ چاہے جس کام کے گناہ کو بڑھا دے، یا جس کام کے اجر کو چاہے بڑھا دے۔ یعنی وہی نماز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ، اگر تم ناراضگی کے کام کرو اور ادھر نماز کے لیے ہو تو ایسے لوگوں کی تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے جو خاص خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کا سبب بنتی ہیں، اور ہمیں شدت سے احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ناراضگیوں کی طرف نہ بڑھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے، اے میرے بندوں، میں اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، اور تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جان، مال، عزت کی حرمت کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پہ رکھے کہ ہم نفس کی عبادت سے نکلیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت کرے، جھوٹ سے سچ کی طرف کرے، تکبر سے عاجزی کی طرف ہجرت کرے، شکوے سے شکر کی طرف ہجرت کرے، سستی سے چستی کی طرف ہجرت کرے، مایوسی سے امید کی طرف ہجرت کرے، غیبت سے نصیحت کی طرف ہجرت کرے۔ یعنی اگر کسی کے اندر خامی دیکھے تو اسے نصیحت کی صورت میں بتا دے کہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے اس دنیا کے لیے تو خوبصورت ہے لیکن آخرت میں صرف ہی آگ ہے۔ ناراضگیوں سے درگزری کی طرف ہجرت کرے، بے صبری سے صبر کی طرف ہجرت کرے، لوگوں کے ڈر سے اللہ کی ڈر کی طرف ہجرت کرے۔ یہی ہمارا ہے
ٹارگیٹ کہ اس طرح ہم نے اس سال میں گول کرنا ہے اور ہم نے یہ ضرور کرنا ہے. ہم نے بچوں کو بھی بٹانا ہے، اچھی باتیں بھی سکھانی ہیں، اور جو کچھ آج کل جو ہماری ہے بہت زبردست سورہ توبہ ہی چل رہا ہے، اور اس میں بہت اس طرح کی باتیں ہیں کہ مومنینوں کے لیے سبق آموز ہیں، اور جس میں اللہ کی رضا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقے سے ہمیں سکھا دیا ہے. ہمیں وہی سب کچھ اللہ کی رضامندی اختیار کرنی چاہیے. انشاءاللہ پریشانیاں نہیں رہے گی گھروں میں، اور کبھی بھی ہمیں خوش مزاجی کو نہیں رہنا چاہیے. دوسروں کی اچائیوں کی طرف نظر رکھنا چاہیے، اور اپنی غلطیاں زیادہ نظر آنی چاہیے. کیونکہ ایک ہے نا کہ میں یہ زندگی ایسی گزری کہ یہ زندگی میری ایک اس طرح عمارت تھی کہ میں کھڑکی سے تو باہر دیکھتا رہا، لیکن میں نے اندر اب کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. تو پھر ندامت سے، پشیمانی سے کیا فائدہ؟ اگر ہم آج خود اس طرح اپنے اندازے کرنے لگے تو انشاءاللہ دوسروں کے لیے ہمیں مطلب زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے، اور صرف اپنے لیے ہم اپنے دو گز بدن پہ اپنا کام کریں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قیامت کے دن دوسروں کی برائیاں کرنے والے، تانے دینے والے، عیب جوئی کرنے والے کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. یعنی ہوں گے انسان لیکن ان کی شکلیں کتوں جیسی بن جائے گی. کیونکہ کتے اس طرح کام کرتے ہیں، کوئی مردار دیکھا تو اس کو کھانے لگ گئے. یہ نہ دیکھا کہ کس کا مردار ہے. انسان جب اپنے ہی بہن بھائیوں، اپنے ہی رشتہ داروں کہ کسی کا جو مطلب اپنے ہی دوستوں اور اپنی ہی مسلمانوں کی برائیاں کرنے لگتا ہے، تو یہ کتنا ناگوار اور ناپسندیدہ اور اللہ کے ہاں ایسا فعل ہے جیسے کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی مطلب ناراضگی اور غصے کا سبب ہے. تو ہم نے جو کچھ دیکھا، ہم نے اپنی جو ہے شروعات کرنی ہے اپنی زندگی بنانے کے لیے، اور وائنڈ اپ کرنا ہے کہ جو شیطان نے ہمیں پلاننگ سکھائے ہیں اور جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم دن ہو رات ہو اکیلے ہوں جہاں بھی ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مطلب ہم اس طرح اپنی ذات کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہم انشاءاللہ حقوق اللہ کو بھی پالیں گے اور حقوق العباد کو بھی انشاءاللہ پالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم صلح اور امن کا پیغام قول اور عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ عام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھنے والے بنائیں. ہر قسم کے جھگڑا، فتنے، فساد سے اپنے آپ کو انشاءاللہ ہم دور رکھیں گے، اور ہم نے یہ ضرور اس چیز کا لحاظ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینوں میں ہر ایسا کام کرنے سے بچنے کا جو حکم دیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اسی سے بچیں گے انشاءاللہ. زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچے جو دوسروں کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کا دل آزاری ہو. تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہی پیغام کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں کا عزت دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں کی آبادی عطا فرمائے گا.